نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ کے اندر جو سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی حبیب کریم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا ورد ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین اور اللہ کے فرشتے بھی اس کو ادا کرتے ہیں۔ یعنی آپ کو جو درود اور سلام پڑھنے کا کہا گیا ہے، یہ درود اور سلام تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں۔ فرشتے کتنا درود اور سلام پڑھتے ہیں؟ فرشتے بکثرت پڑھتے ہیں، ہر وقت پڑھتے ہیں۔ کائنات کی ساری مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام فرمانے لگے، یا رسول اللہ، سلام کا تو ہمیں معلوم ہے، ہر وقت آتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز پڑھتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آتے ہیں جاتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، لیکن درود ہم بھیجیں تو کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اپنی زبان نبوت سے، اپنی زبان اطہر سے خود پڑھ کے بتایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے پڑھ کے بتایا۔ اور سامعین محترم، سب سے افضل ترین درود شریف درود ابراہیمی ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور نماز جنازہ میں بھی پڑھتے ہیں، اور مختصر ترین درود جو ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صلی اللہ کا لفظ درود ہے، وسلم کا لفظ سلام ہے۔ تو درود شریف ایک ایسا لفافہ ہے، ایک ایسی پیکنگ ہے کہ اس کو کسی بھی دعا کی ابتدا میں اور انتہا میں پڑھ لیا جائے، درمیان میں اپنے رب سے آہوازاریاں کی جائیں، مناجات کی لذت اٹھائی جائے، دعا مانگی جائے، تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ جس دعا کے شروع میں درود شریف اور آخر میں درود شریف ہو، درمیان میں دعا کی جائے اور اس کو جب مانگا جائے بار بار، تو وہ دعا ضائع نہیں ہوتی، شرف قبولیت پا جاتی ہے، وہ قبولیت اور مقبولیت کی فضیلت اور درجہ پا جاتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے باوضو ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ آدمی خشوع خضوع سے، ذوق شوق سے باوضو پڑھے، تو اس کے لیے بیٹھ کے پڑھنا، چلتے پھرتے پڑھنا، آدمی اپنے آرام گاہ میں ہے، کہیں جا رہا ہے، آ رہا ہے، کسی بھی وقت ذکر اور زبانی تلاوت اور درود شریف آدمی بکثرت کر سکتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت و بسعادت دن ہے، یہ دن دنوں کا سردار ہے۔ آج کا دن عید کے دن سے بھی بڑا دن ہے، اور آج کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن میں کوئی ایمان والا فوت ہو جائے، یعنی کہ شب جمعہ، جمعے کی رات سے لے کر کے جمعے کی شام مغرب آنے تک کوئی بھی آدمی فوت ہو جائے صاحب ایمان، تو اس آدمی کی بخشش اور مغفرت، اور پھر اس کے بعد جو دفن ہو جائے اس آدمی کی بخشش اور مغفرت، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اس دن کی یہ فضیلت ہے۔ پھر بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سال ثواب اور دعا تو یہ ضروری ہے، لیکن اس دن فوت ہونے والے کو یہ شرف اور یہ فضیلت مل جاتی ہے۔ اس دن میں دفن ہونا، اس رات میں دفن ہونا، اس دن کا وفات پا جانا، اس کے ساتھ ساتھ سامعین محترم یہ بھی ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، فرمایا من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر درود اور سلام پڑھتا ہے ایک مرتبہ، اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول لیتے ہیں۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو امن
اطمینان، راحت اور سکون رہے گا، اور وہ دنیا کی زندگی میں بھی اور برزخ کی زندگی میں، اگلے جہان کی زندگی میں بھی امن، سلامتی، سکون سے رہے گا۔ ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا، اس نے ایک بار درود پڑھا، یہ بار بار پڑھتا رہے گا، درجات پہ چڑھتا رہے گا، بلندیوں کو طے کرتا رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو یہ شرف، یہ فضیلت ملے گا کہ اللہ پاک اس کی بخشش اور مغفرت فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود اور سلام پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ درود اور سلام یعنی رحمت اور سلامتی بھیجتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 مرتبہ۔ تو لہٰذا ہمیں یہ وظیفہ پوری زندگی ادا کرنا چاہیے، یہ درود اور سلام کا نذرانہ بھرپور انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں، بے شمار ان گنت احسانات ہیں، جن کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، آپ کی احسانات کا بدلہ اور شکریہ، اور تو ہم کچھ نہیں ادا کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں اے اللہ آپ ہمارے محبوب کو مقام محمود دیں گے، آپ ہمارے محبوب پر اپنی طرف سے رحمتیں اور سلامتیاں اور برکتیں جو بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں۔ دیکھیں، جب ہم سے یہ کہا گیا اللہم صلی علی، نہیں، یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ درود اور سلام اپنے نبی پر بھیجیں۔ تو پھر ہم نے جو پڑھا، اللہ کے نبی نے ہمیں جو بتایا وہ یہ تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، آپ جو ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم درود اور سلام بھیجیں، ہم پڑھتے ہیں، آپ خود بھی اپنی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، ہماری طرف سے بھی ہمارے محبوب پہ رحمت، برکت اور سلامتی بھیجیں۔ ہم نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی، اے اللہ محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود اور سلام ہو، آپ بھیج دیں ہماری طرف سے، اپنی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے۔ وہ تو سراپا رحمت ہیں، ہم گناہ گار اور خطا کار ہیں، لیکن اللہ نے جو ہمیں کہا، یہ کہنے کا اور ہم سے کہلوانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہمیں کہنے سے ہمیں فائدہ ہے۔ وہ کسی عربی کے شاعر نے کہا تھا، ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، کہتے ہیں کہ میری مدح و ثناء و توصیف کرنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی نہیں ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا نام لینے سے میرا مقالہ مزین ہو جاتا ہے، ان کا نام لینے سے میرا موضوع، میرا عنوان جو ہے وہ چمک جاتا ہے، وہ نکھر جاتا ہے، اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا درود اور سلام پڑھنا یہ باعث برکت ہے۔ اور درود کا ایک جملہ، ایک کلمہ ایسا بھی ہے کہ جس کے متعلق یہ آتا ہے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جو کوئی آدمی یہ پڑھے تو اس کے لیے ہزاروں سال تک فرشتے اس کے لیے رحمت اور برکت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی آدمی یہ درود اور سلام پڑھے تو اس پڑھنے والے کے لیے یہ فوائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، فضیلت، مقام، مرتبہ یہ تو مسلم ہے۔ درود ایک ایسی دوا ہے، ایک ایسی غذا ہے، ایک ایسی روحانیت کی تسکین ہے کہ جس کے کرنے سے انسان پڑھنے والا جو ہے، سلام بھیجنے والا جو ہے، اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، زندگی میں اطمینان اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہ آپ کل کائنات کے نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ لاڈلے، چہتے اور پیارے ہیں۔ اور جب آپ کل کائنات کے نبی ہیں تو آپ کا حق یہ ہے کہ آپ پر درود اور سلام بھیجا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔